ٹھیک ہے، تنزیلہ ساتھ ہی رہی گا۔ انیکا نثار اینکر پرسن نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ انیکا، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس فیصلے کو؟ 2-1 سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور بڑے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ تمام تر انکوائریز اور تحقیقات کو بحال کر کے 7 دن میں متعلقہ عدالتوں میں ریکارڈ پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک تو یہ نیب ترمیمی بل بڑا کنٹروورشل تھا۔ جیسے ہی حکومت آئی، فوری طور پر حکومت نے اپنے معاملات سیدھا کرنے کے لیے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، اس ٹائم کے منسٹر، وفاقی منسٹر خرم دستگیر صاحب کی زبانی کے کیسز بیسیکلی ختم کروائے۔ تو صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ایسا قانون، ایک ایسا بل جو کہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو، جس کے اوپر سوال اٹھنے لگے، اور سوال جینوئن یہ اٹھنے لگے کہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، اور وہی قانون سازی کر کے کرپشن کے تمام کیسز کو بند کرانے کی طرف بڑھ جائیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک قانون ہی ان اٹ سیلف کنٹروورشل ہو جایا کرتا ہے۔ اور میری نظر میں اور موسٹ آف دا لیگل فرٹرنیٹی کی نظر میں جو قوانین ہوتے ہیں یہ کسی طریقے سے کنٹروورشل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایسے ہونے چاہیے کہ اکراس دا بورڈ سب کے سب مل کر اس طرح کے قوانین پاس کریں تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ امیج نہ جائے، یہ تاثر نہ جائے کہ یہ قانون جو ہے کسی ایک خاص جماعت یا ایک خاص طبقے یا کچھ فریقین کے فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اب انفارچونیٹلی چاہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے قانون میں واقعی میں ترامیم کی ضرورت ہو، اور یہ بات صرف یہاں کی نہیں، بہت سارے اور قوانین کی ہے کہ ان کا طریقہ کار ان کو پاس کرنے کا اتنا کنٹروورشل ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ قوانین ہی بیسکلی کنٹروورشل ریزن کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اب انٹینٹ کو obviously ہم تو سینہ چاک کر کے کسی کا نہیں دیکھ سکتے کہ کسی کی نیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس حوالے سے قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں، اور کسی بھی قانون سازی کے اوپر سوال اٹھنے لگے تو یقیناً جو جسٹس سسٹم ہے، جو قانون ہے، اس کو اس طریقے سے وقت نہیں دیتے لوگ جس طریقے سے اس کو وقت ملنی چاہیے۔ اسی لیے کوئی بھی قانون کنٹروورشل تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اولین۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم پر جو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا اور سارے کے سارے کیسز بحال ہو گئے ہیں، اس کے اندر سے کچھ کیسز ایسے ہیں جو من گھڑت ہیں، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیسس پہ ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو کہ واقعی میں جینوئن کیسز ہیں، اور سوال اٹھتے ہیں، جواب دے دیں، ڈیفینس کریں اپنا عدالت کے اندر اور معاملات کو حل کرنے کی طرف جائیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انفارچونیٹ بات یہ بھی ہے جو میں آلسو بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ، اور میں دوسرا زاویہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ صرف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی پاکستان کے اندر تو شاید نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کنٹروورشل نہ ہوتا، شاید ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی صدا بلند ہوتے ہوئے ہمیں نہ سنائی دیتی، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو ہمیشہ ایک سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ تو یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں کہ آپ اپنے تمام کیسز کو ختم کرانے کے لیے ایک اسپیسیفک قانون سازی کر دیں، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر سیاسی انتقام لینا شروع کر دیں۔ میری نظر بالکل میں انیکا، جس طریقے سے سسٹم آپ سے کہہ رہی ہیں کہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے اور نون لیگ کی جانب سے جو ہے تو یہ موقف سامنے آتا رہا ہے، بالخصوص شاہد خاقان عباسی بار بار ٹیلی ویژن پہ آ کر یہ کہتے رہے کہ نیب کو تو ختم کر دینا چاہیے، جس کے بعد ختم تو نہیں کیا گیا لیکن ترامیم کی گئی، اور آج وہ ترامیم جو ہے وہ کالعدم قرار دی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ نون لیگ کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہو گئی اب؟ دیکھیے، یقیناً نون لیگ کے لیے مشکل ہے، اور میں سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز کا وہ لیول ہے اس سے ذرا اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں ملک کی بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے یہاں احتساب کو مذاق بنا دیا، آپ احتساب کے نام پر پلی بارگین کر لیتے ہیں، 50 ارب کی کوئی کرپشن کرے، 30 ارب واپس دے، 20 ارب جیب میں ڈالے، ملک سے باہر ہو اور ملک سے باہر جا کے پراپرٹیز بنا لے، یہ احتساب ہے آپ کا؟ میری نظر میں احتساب بیورو واقعی میں فیل ہو چکا ہے۔ احتساب ہونا چاہیے، کڑا ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اس سے کوئی مبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیر شوڈ بی نو ہولی کاؤز ان دا کنٹری، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، یا پاکستان تحریک انصاف کی ہو، یا کسی اور سائٹ پر ہو۔ کرپشن ہے، اور کرپٹ عناصر کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جیسے ترقی یافتہ ممالک کرتے ہیں۔ بات ساری یہ آ جاتی ہے کہ یہاں اسپیسیفکلی اگر آپ پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں تو میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ قانون سازی نہیں ایسی ہونی چاہیے جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ کسی جماعت کے لیے اسپیسیفک کی گئی ہے۔ جی اگر آپ ایسی قانون سازی کریں گے تو صحیح قانون سازی بھی غلط لگنا شروع ہو جائے گی۔ یہی معاملہ وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کے اندر ہوا۔
उसकी तरमीम के अंदर हुआ कि आपने बहुत सारे वकला, इवन वो वकला जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो वकला जो कि PMLN के हैं, वो वकला जो JUI के हैं, वो सारे इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि किसी एक शख्स को या चीफ जस्टिस को उतनी ताकत नहीं मिल जानी चाहिए जो मादर पिदर आज़ादी की तरफ चली जाए। उस ताकत के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अफरा तफरी के अंदर वो कानून साजी भी की गई, वो भी कंट्रोवर्शियल बन गई। इसीलिए अहम ये है कि कानून साजी सोच विचार के साथ और प्रॉपर होमवर्क के साथ, और सब पार्टीज को जो कि पार्लियामेंट की पार्टीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके ली जाए। नॉट जस्ट जी पार्लिमानी पार्टीज, बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज करके फिर की जाए। क्योंकि जब कानून कंट्रोवर्शियल होता है तो आइन को कंट्रोवर्शियल करने की तरफ जाता है। जब आइन कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सियासी बहरान जन्म लेता है, जो कि आजकल आप देख रहे बिल्कुल, जब हैं। आइन कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आता है। अनीका निसार एंकर पर्सन, तंजीला मजहर हमारे साथ मौजूद थी, जबकि हमारे नुमाइंदगान कंबर जैदी और फैसल अब्बास भी इस्लामाबाद से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आप चारों के वक्त का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।